بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا، جو کہ اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھوڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے اڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یکلخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر ابن الخطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا، ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا۔ ابو سلمہ نے کہا، بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروبی آفتاب کے وقت۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں کل ہی آ جاتا مگر یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ دولت مند آدمی تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر، ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچتا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی تربیت بھی دیتا تھا۔ اس کے سدھائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شہسوار تھا اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو خلیفہ اول ابو بکر نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہ تھا، اس کی حیثیت ایک سپاہی کی تھی۔ اس نے 2 معرکے لڑے تھے۔ وہ ارتداد کے خاتمے تک کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر آتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گھمسان کا معرکہ تھا، کسی اور کے گھوڑے کا پاؤں اس کے کولے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا معرکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینے کے قریب اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مرتدین کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی، جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھیڑ عمر عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا۔ یہ مال غنیمت ہے ابو زبیر، اس آدمی نے کہا، اس کے اہل تم ہی ہو۔ یہ ماں بیٹی لونڈیاں ہیں، ہم انہیں کیا کریں گے؟
یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابو زبیر نے لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان سے کر دی جائے گی اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ ابو زبیر، اس عورت نے بڑے ہی پختہ لہجے میں جواب دیا تھا، میرا جواب ایک ہی بار سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ آسمہ کو ابو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے استبل میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا۔ اس آدمی کی آسمہ کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آسمہ کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا گہرا تاثر آ گیا۔ آسمہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر کے چلی گئی۔ اس شخص نے ایک گھوڑا خریدا اور استبل سے نکل گیا۔ باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے نئے گھوڑے کی رسی اپنے گھوڑے کی پیچھے سے باندھی اور سوار ہو کر چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا جا رہا تھا، جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ گھوڑے کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ وہ شہر سے نکل گیا۔ اب وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا اور گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ ابن داؤد، اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا۔ کھجور کے 3 درخت ایک دوسرے سے ملے کھڑے تھے، ان کے ساتھ ہی ریتیلی مٹی کی ڈھیری تھی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، آسمہ۔ ابن داؤد گھوڑے سے کود کر اترا اور آسمہ کے قریب جا کر کہنے لگا، میں تمہیں دیکھتا آ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے مسلمان ہو گئی ہو؟ گھوڑوں کے اس سوداگر کی بیوی بن گئی ہو؟ بیوی نہیں لونڈی، آسمہ نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا، غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مسلمان نہیں ہوتی نہ ہوں گی تو چلو میرے ساتھ۔ ابن داؤد نے کہا، تمہارے آقا کو پتہ چلنے تک اتنی دور پہنچا دوں گا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹی کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ آسمہ نے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا خاوند اور 2 بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں؟ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے۔ ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ نہ کر سکے۔ میں نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے دانشور جو منصوبہ بناتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا، لیکن تمہاری قوم کا یہ منصوبہ ایسا ناکام ہوا کہ ہم لوگ ساری عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس ناکامی کی ذمہ داری نہ تم پر عائد ہوتی ہے نہ مجھ پر۔ ابن داؤد نے کہا، منصوبہ ہر لحاظ سے کارآمد اور مکمل تھا، لیکن لڑنے والوں نے ہمت ہار کر اتنا اچھا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جانی نقصان تو ہونا ہی تھا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی جوڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں۔ لیکن میں ابھی ہاری نہیں، آسمہ نے کہا، میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے خون کا انتقام لینا ہے۔ کبھی تو جی میں آتی ہے کہ اپنے اس آقا ابو زبیر کو قتل کر دوں، یہ بھی ہمارے خلاف لڑا تھا، لیکن تمہاری بات یاد آتی ہے کہ کسی ایک آدمی کو قتل کرنے سے ہمارا اتنا بڑا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میری دوسری باتیں بھی یاد رکھنا جو تمہیں بتا رہا ہوں۔ ابن داؤد نے کہا، کتنا اچھا ہوا ہے کہ تم یہاں مل گئی ہو۔ ہم نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے بھی کام لینا ہے۔ میں اس کی تربیت اپنے نظریات اور اپنے منصوبے کے مطابق کر رہی ہوں۔ اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ تم نے اصل ہدایت دی ہی نہیں ہوگی۔ ابن داؤد نے کہا، میں جان گئی ہوں تم کس ہدایت کی بات کر رہے ہو۔ آسمہ نے کہا، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ قبیلوں کے سرکردہ افراد کے بیٹوں کو محبت کے جال میں پھانس کر انہیں آپس میں لڑانا ہے۔ وفاداری کا حلفیہ وعدہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کرنی۔ آسمہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ ابن داؤد نے اس سے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔
आसिमा के साथ अबू दाऊद की ये मुलाकात इस वक्त से 1 साल पहले हुई थी जब हबीब बन काब बिन्त यामीन के साथ शादी करके उसे मदीना लाया था और कुछ दिनों बाद इब्न दाऊद उनके पास पहुंच गया था। इस 1 साल में इब्न दाऊद और आसमा की मुतअद्दिद मुलाकातें हुई थीं। आसमा बिन्त यामीन से भी मिली लेकिन ये कोई लंबी मुलाकात नहीं थी। आसिमा ने अपनी बेटी शारिये बनते अकील को अपने हसन व जमाल के इस्तेमाल के तरीक़े अमलन याद करा दिए थे और उसे ये उसूल ज़हन नशीन कराया था कि अपने जिस्म को मर्द के हाथ में खिलौना नहीं बनने देना और जिसे दाम मोहब्बत में लो इसके लिए बड़ा ही दिलकश और सहरा की रात जैसा ठंडा शराब बने रहना और जब वो थक कर मायूस होकर रुकने लगे तो उसे बाजुओं से थाम लेना और अपने इन रेशम जैसे नरम व मुलायम बालों और फूल की पत्तियों जैसे गालों के लम्स से इसके वजूद में नई रूह फूंक कर उसे तरोताज़ा कर देना। शारिये अरब के हसन का शाहकार थी और उसने अपने हसन व जमाल के दाम में जिसे पैंसा था वो उसके आका का एक नौजवान बेटा सलमान था। अबू ज़ुबैर शारिये की जवानी और उसके हसन को देखकर ख़तरा महसूस करता रहता था कि इसका कोई बेटा कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगा। यह ख़तरा सिर्फ इसी सूरत में ख़त्म हो सकता था कि आसमा और शारिये इस्लाम कबूल कर लें और अबू ज़ुबैर अपने किसी एक बेटे की शादी शारिये के साथ कर दे, लेकिन आसमा इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर चुकी थी। अबू ज़ुबैर को मालूम नहीं था कि जब वो रात को गहरी नींद सोया हुआ होता था इस वक्त उसका बेटा सलमान अस्तबल से मुल्हक नौकरों के कमरे में शारिये के पास होता और आसिमा कुछ देर के लिए बाहर चली जाती। आसिमा ने शारिये को कहना शुरू कर दिया था कि अब वो ज़ुबैर के ही किसी बेटे को बाहर के किसी आदमी को सलमान का रकीब बना दे और उनमें ऐसी दुश्मनी पैदा कर दे कि मुसलमानों के 2 कबीले नहीं तो 2 खानदान आपस में टकरा जाएं। शारिये माँ को यकीन दिला रही थी कि वो अबू ज़ुबैर के खानदान से हटकर एक और खानदान को देख रही है। अबू ज़ुबैर ने आसमा और उसकी बेटी शारिये को अपने पास बुलाया। आज से तुम इस घर की लौंडियां नहीं हो, अबू ज़ुबैर ने उन्हें कहा, तुमने खलीफा का हुक्म सुन लिया है लेकिन मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें किसके हवाले करूं? अपना कोई करीबी रिश्तेदार बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। मैं 1-2 रोज बाद बता सकूंगी। आसमा ने कहा, मेरा दौर का एक रिश्तेदार मदीना में है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसने कुछ अरसा पहले यहां से एक घोड़ा भी खरीदा था। आसमा इसी रोज इब्न दाऊद से मिली। इब्न दाऊद अभी मदीना में ही था। अब वो हबीब बिन काब के घर नहीं बल्कि एक दोस्त के घर रहता था। उसका ये दोस्त दरअसल यहूदी था जिसने अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रखा था। वो बढ़ई का काम करता था। वो मदीना का रहने वाला नहीं था, कोई दूर दराज का गांव बताता था जहां से वो रोजी कमाने के लिए मदीना आया और यहीं आबाद हो गया था। शारिये की मुलाकातें आसमा ने इब्न दाऊद से भी कराई थीं। इब्न दाऊद ने शारिये को बताया था कि उसने मुसलमानों से अपने बाप और 2 मामुओं के खून का इंतकाम लेना है और इस्लाम को तखरीबकारी से तबाह करना है। इब्न दाऊद ने इस लड़की को तखरीबकारी के बहुत से तरीके बताए और ये भी बताया कि बिन्त यामीन मुसलमान नहीं यहूदी है। क्या अबू ज़ुबैर के बेटे सलमान के साथ इश्क व मोहब्बत का नाटक ठीक चल रहा है? इब्न दाऊद ने इससे पूछा। वो तो मेरे इश्क में पागल हुआ जा रहा है, शारिये ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन इसके बाप ने हुक्म दे रखा है कि मेरे साथ इसका कोई बेटा शादी नहीं कर सकता। सलमान कहता है कि बाप ने शादी की इजाज़त ना दी तो वो मुझे साथ लेकर मदीना से हमेशा के लिए निकल जाएगा। मैं बता नहीं सकती कि इसकी हालत क्या हो रही है। अब ऐसे ही एक और नौजवान को पागल कर दो। इब्न दाऊद ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन है। इब्न दाऊद ने इसे एक नौजवान का नाम और ख़ानदान बताकर कहा था, इसे सलमान से टकरा दो, फिर सलमान के बाप के कान में डाल दो कि इस ख़ानदान के इस लड़के ने तुम पर दस्त दराजी की है। इब्न दाऊद ने इसे कुछ और हिदायत भी दी।
تم دیکھتے چلو ابن داؤد شاریے نے کہا میں گھر کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی، ذہن میں ایک سوچ اور مقصد رکھو۔ ابن داؤد نے کہا مقصد یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جاہلیت کے انہی اندھیروں میں واپس دھکیلنا ہے جہاں سے انہیں ان کے نبی نے نکالا تھا۔ ان کے آپس میں اختلافات موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائے۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں، یہ شاریے نے کہا، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ آسما اور شاریے کو ابو زبیر نے آزاد کر کے ابن داؤد کے حوالے کر دیا۔ ابن داؤد انہیں اپنے بڑائی دوست کے گھر لے گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان وہاں بھی شاریے سے 3-4 روز ملتا رہا۔ ان 3-4 دنوں میں آسما اور شاریے کو ابن داؤد نے ابو سلمہ، اسحاق وغیرہ کے متعلق بتایا کہ اس تخریب کاری کی کمان اور ہدایت کاری ان دونوں کے ہاتھ ہے، اور وہ فلاں سمت ایک نخلستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن داؤد آسما اور شاریے کو 1-2 دنوں کے لیے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ابن داؤد نے حبیب بن کعب کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو 2-3 دنوں کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ حبیب نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح ابن داؤد 2 گھوڑے لے آیا، ایک پر خود سوار ہوا، دوسرے پر بنت یامین سوار ہوئی، اور وہ روانہ ہو گئے۔ اب گھوڑے کو ہلکی سی اڑ لگا۔ 2 شہر سے کچھ دور جا کر ابن داؤد نے بنت یامین سے کہا، وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 گیوڑ سوار جاتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر آسما سوار تھی، دوسرے پر شاریے، اور تیسرا گیوڑ سوار ابن داؤد اور اس کے دوست بڑھائی کا تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے کا اور کچھ دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت یامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ سب ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے، ان کی منزل 2 دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑے۔ جس شام ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تھا، اس سے اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ خیمہ زن ہو رہا تھا۔ ان کی منزل بھی وہی نخلستان تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں محفل منعقد کی۔ شراب کی صراحیوں کے منہ کھول دیے گئے اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا تھا اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پا پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی تو کسی نے کہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے ہوں، تھوڑی سی اور پی لو۔ ابو سلمہ کے ساتھی اسحاق نے کہا، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ کون ہو؟ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ خاموش، کسی اور کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ ڈراؤنا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ صحرائی قزاق، ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا۔ اس بڑے خیمے کے 2 دروازے تھے، دونوں طرف ہاتھ میں تلواریں لیے آدمی اندر آنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ان میں ایک ابو زبیر، ایک اس کا بیٹا سلمان اور 3 اور بیٹے تھے، حبیب بن کعب، اور 4 اس کے دوست تھے۔ بنت یامین،
حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم تو اپنے گاؤں جانا چاہتی تھی، یہاں کیسے آ گئیں؟ کیا ابن داؤد تمہارا باپ ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بنت یامین کا منہ حیرت اور خوف سے کھل گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ حبیب کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ اپنی نئی بیوی بنت یامین کے قریب گیا۔ فانوسوں کی روشنی میں حبیب کی تلوار آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور دوسرے لمحے بنت یامین کا سر فرش پر گرا اور دھڑ الگ گرا۔ رقاصہ اور اس کی ساتھی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ابو زبیر نے شاریہ سے کہا، تم ان سے الگ ہو کر ادھر آ جاؤ۔ شاریہ تیز تیز چلتی ابو زبیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب کو میں یہاں لائی ہوں، شاریہ نے کہا۔ ابن داؤد نے سارا راز مجھے دے دیا تھا۔ تم بد قسمت ہو لڑکی، ابن داؤد نے کہا، تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی، مجھے جو دولت ان لوگوں سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے۔ شاریہ نے کہا، میری ماں ان کی لونڈی تھی، میں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اور اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا بلکہ اپنے گھر کے افراد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھ جیسے خوبصورت اور جوان لونڈی کو نہ ابو زبیر نے نہ اس کے بیٹوں نے بری نظر سے دیکھا۔ یہ سلمان کھڑا ہے، میں اسے محبت کرنے لگی۔ ہم راتوں کو ملتے رہے، میرا جسم تو غلام تھا ہی، میرا دل بھی اس کا غلام ہو گیا، لیکن اس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی۔ شاریہ جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ صحرا کی خنک رات گزرتی جا رہی تھی، اور ایک تم ہو جو میرے حسن و جوانی سے اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہو، شاریہ کہہ رہی تھی۔ ابن داؤد کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی۔ اس نے 2 بار مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میں بہت دن پہلے مسلمان ہو چکی ہوتی، مگر میری ماں نے مجھے کسی اور راستے پر چلانے کی باتیں شروع کر دیں اور ابن داؤد نے مجھے سبق دینے شروع کر دیے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے سارے راز لے لوں، پھر کچھ کر کے دکھاؤں گی اور اسلام قبول کر کے سلمان کی بیوی بن جاؤں گی۔ میں نے راز لے لیا، اس جگہ کا فاصلہ معلوم کر لیا، سمت پوچھ لی اور سلمان کو بتایا۔ سلمان نے اپنے باپ کو بتایا، پھر حبیب کو بتایا کہ وہ جال میں آیا ہوا ہے۔ اس نے ابو زبیر کی طرف دیکھا اور بولی، اب تمہیں میری وفا کا یقین ہوا، میں مسلمان ہوں، میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ختم کرو انہیں۔ ابو زبیر نے کہا، اپنے دین کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ صحرا کی رات میں کچھ شور و غل ہوا، 2-3 نسوانی چیخیں اٹھیں اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ یہ قافلہ واپس مدینہ کو چل پڑا۔ شاریہ ان کے ساتھ تھی۔ 1.5-2 میل دور جا کر ابو زبیر نے گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا۔ نخلستان کی سمت آسمان کا رنگ قرمزی ہوا جا رہا تھا۔ صحرا کی رات دور دور تک روشن تھی اور اس کی روشنی میں سپیدی مائل دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔